اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 17 سے گرامیٹیکل انالیسز شروع کریں گے۔ تو چلتے ہیں آیت نمبر 17 کی طرف۔ آیت آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ اس آیت کے الفاظ میں نے آپ کے لیے بالکل ایک ایک کر کے الگ کر دیے ہیں۔ تو 8 الفاظ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، اور یہ 8 کے 8 الفاظ کلمہ کی کسی نہ کسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہے جی حمزہ، جو کہ حرف ہے اور حرف استفہام ہے۔ دوسرا لفظ ہے فا، جو کہ حرف ہے، اور کون سا حرف ہے اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ تیسرا لفظ لا ہے، جو کہ حرف ہے اور حرف نفی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے اور فعل مضارع نارمل استعمال ہو رہا ہے، اس لیے میں نے اسے حرف نفی کہہ دیا ہے۔ ینظرون فعل ہے، اور بلکہ فعل بفاعل ہے اگر ہم مزید اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو۔ اس کے بعد الہ ہے، جو کہ حرف ہے، حرف جر ہے۔ الابل یہ اسم ہے، اور اسم کی پہچان میں نے آپ کو یہ بھی بتائی ہوئی ہے کہ حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہی آتا ہے۔ اس کے بعد کیفا اسم استفہام ہے، لہٰذا اسم قرار دیا جائے گا۔ خلقت فعل ہے، اور کون سا فعل ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو تمام الفاظ کو الحمدللہ ہم نے پہچان لیا اسماء، حروف اور افعال کے اعتبار سے۔ تو سب سے پہلے ہمیں نظر آ رہا ہے جی حمزہ، یہ حمزہ استفہام ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بالکل اس سورہ مبارکہ کے شروع میں پڑھا تھا کہ استفہام کے لیے 2 طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک حروف استفہام ہے، ایک اسماء استفہام ہے، اور اس آیت میں دونوں استعمال ہوئے ہیں، ایک حرف استفہام حمزہ اور ایک اسم استفہام کیفا۔ تو حمزہ حرف استفہام ہے۔ اس کے بعد فا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فا جو ہے اس کو عاطفہ مانا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد لا ہے، جو کہ نفی کے لیے استعمال ہوا ہے، فعل مضارع کی نفی کے لیے۔ ینظرون فعل آپ کو نظر آ رہا ہے علامت مضارع یا کے ساتھ، لہٰذا فعل مضارع ہے، علامت مضارع ہٹا دیں اور آخر میں آنے والا واو نون جو کہ جمع مذکر کی علامت ہے وہ ہٹا دیں، تو مادے کے 3 حروف ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، نون، ضا اور را، اور عین کلمہ کی حرکت پیش ہے، لہٰذا جو ثلاثی مجرد کے 2 ابواب ہیں، نصر ینصرو اور کرم یکرمو، ان میں مضارع میں عین کلمہ کی حرکت پیش ہوتی ہے، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو باب کرم یکرمو ہے اس سے تمام کے تمام افعال لازم استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا یہ جو نون، ضا، را دیکھنے کے لیے فعل استعمال ہوتا ہے، یہ ایک متعدی فعل ہے، لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ یہ باب نصر ینصرو سے ہے۔ تو نون، ضا، را باب نون سے، نظر ینظرو دیکھنا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ینظرون فعل با فاعل ہے، گرامر والوں کے نزدیک واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، جو آپ کو را کے بعد نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد الہ حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد اسم نے آنا ہے، وہ ہے الابل۔ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ اسم جنس ہے، اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بطور اسم جنس واحد اور جمع دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ ابل کا واحد استعمال نہیں ہوتا، البتہ اس کی جمع جو ہے وہ آبال آتی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے کیفا، اسم استفہام ہے۔ اس کے بعد فعل ہے خلقت، تو خلقت فعل ماضی کا صیغہ ہے، کیونکہ فعل مضارع میں آپ کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ جب ایک مرتبہ ماضی ڈکلیئر ہو گیا تو ماضی کے صیغے کا پہلا حرف اگر آپ کو پیش کے ساتھ نظر آئے تو ڈیفینیٹلی وہ ماضی مجہول کا صیغہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ ماضی مجہول ہے۔ خا، لام، قاف مادہ، خلق یخلقو پیدا کرنا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خلقہ کے معنی ہوں گے اس نے پیدا کیا، اور خلقہ اس کو پیدا کیا گیا۔ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تا ساکن ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ چوتھا صیغہ ہے۔ تو خلقت فعل مجہول با نائب فاعل ہو جائے گا، کیونکہ جب بھی فعل مجہول آتا ہے اس کا نائب فاعل ضرور ہوتا ہے، اور خلقت میں جو ہیا کی ضمیر ہے وہ الابل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہر لفظ کی تفصیل جاننے کے بعد اب ہم جوڑتے ہیں جن الفاظ کو۔
حمزہ جیسے کہ میں نے کہا حمزہ استفہام ہے، اس کے بعد ایک فعل محذوف مانا گیا ہے جو کہ نون کاف را مادے سے باب سین سے استعمال کرتے ہوئے نکرہ ینکرو ہے، جس کے ایک معنی واقف نہ ہونا اور ایک معنی انکار کرنا کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر فعل محذوف مانا گیا ہے اینکرونا، کیا وہ انکار کرتے ہیں؟ کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ الباسا، موت کے بعد اٹھائے جانے کا۔ فلا ینظرون، اس طرح گرامر والے جو ہے اس کو انالائز کرتے ہیں، یعنی یہ جو افا آپ کو نظر آ رہا ہے، افا، اس کے درمیان میں حمزہ استفہام کے بعد ینکرون فعل با فاعل با مفعول محذوف مانا جائے گا، اور پھر فا کو عطفہ قرار دے کر یہ جو اگلا جملہ آئے گا لا ینظرون، اس کا عطف اس جملے پر کر دیا جائے گا۔ باقی یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ گرامر والے چونکہ پورے جملے بنانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، ورنہ ہمارے سمجھنے کے لیے تو افلا ینظرون ہی کافی ہے۔ فا جیسے کہ میں نے کہا عطف ہے، اور لا حرف نفی ہے، اس کے بعد ینظرون فعل با فاعل ہے، نون زہرا مادے پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ لا ینظرون کا ترجمہ ہے وہ نہیں دیکھتے۔ عام طور پہ نظر ینظرو کا جو مفعول بھی ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں الا کے ساتھ استعمال کیا گیا، جس سے غور سے دیکھنا کا مفہوم یہاں پر پیدا ہوگا۔ الا حرف جر ہے، اس کے بعد الابل جو ہے وہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے ینظرون فعل کے۔ لا ینظرون فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا، جو محذوف جملہ ہم نے مانا ہے ینکرون الباسا، اس پر۔ یہاں تک انالیسس کے بعد آگے ہمارے سامنے لفظ آ رہا ہے کیفا۔ کیفا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں استفہام ہے۔ کیفا کے بارے میں اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ کیفا کے بعد اگر کوئی اسم آ جائے تو کیفا جو ہے وہ خبر بنتا ہے اور اسم جو ہے وہ مبتدا بن جاتا ہے۔ اور اسماء استفہام آپ جانتے ہیں سارے کے سارے مبنی ہیں سوائے ایون کے، لہٰذا کیفا کو پھر اس صورت میں جب خبر مقدم بنایا جاتا ہے تو پھر محلاً مرفوع قرار دیا جائے گا، اور خبر مقدم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسماء استفہام جو ہیں یہ صدارت کلام چاہتے ہیں، یعنی کلام کے شروع میں آنا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں شروع میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کیفا کے بعد اسم نہیں ہے، لہٰذا اب ہم یہاں پر اسے خبر مقدم تو بنا نہیں سکتے، تو اگر فعل آ جائے کیفا کے بعد تو پھر کیفا کو یا تو مفعول مطلق بنایا جاتا ہے یا پھر حال بنایا جاتا ہے، اور ان دونوں صورتوں میں یہ محلاً منصوب ہوتا ہے۔ اس آیت میں کیفا حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے، اور شروع میں کیسے آیا ہے؟ اس لیے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسماء استفہام یا حروف استفہام ہوتے ہیں یہ صدارت کلام چاہتے ہیں، یعنی کلام کے شروع میں آنا چاہتے ہیں۔ تو کیفا یہ حال ہو گیا محلاً منصوب۔ پھر فعل ہے خلقت، اس پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ فعل مجہول نائب فاعل ہیا ضمیر مرفوع متصل، اور پھر فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے حال سے۔ اب یہ حال کس کا ہے؟ یہ ہیا جو ضمیر ہے خلقت کے اندر اس سے حال ہے۔ خلقت فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر، اس لیے کہ ہیا کے لیے ہم نے کیفا کو حال قرار دیا ہے تو ہیا ضمیر مرفوع متصل جو ہے وہ ذوالحال بن جائے گا، جس کا پھر حال کیفا قرار دیا جائے گا، اور پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر نائب فاعل بن جائے گا خلقت فعل کے لیے۔ تو خلقت فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ کیا بنے گا؟ بدل قرار دیا ہے، جبکہ مبدل منہ جو ہے وہ الابل کو قرار دیا گیا ہے۔ بدل کے حوالے سے کچھ انفارمیشن جو ہے ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے بدل کی ڈیفینیشن کے بدل کہتے کسے ہیں گرامر کی اصطلاح میں۔ تو بدل وہ تابع ہوتا ہے جو اعراب میں اپنے مطبوع کی پیروی کرتا ہے، اور میں آپ سے ایک اچھا گمان رکھ رہا ہوں کہ آپ کو تابع اور مطبوع کی تعریفیں آتی ہوں گی۔ تابع تبع یتبع فالو کرنا پیروی کرنا سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور مطبوع جو ہے یہ اسی مادے سے اسی فعل سے اسم المفعول کا صیغہ ہے۔ تو تابع کے لفظی معنی ہے پیروی کرنے والا، اور مطبوع جس کی پیروی کی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے توابع ایک ٹاپک پڑھا تھا لسان القرآن سیکنڈ پارٹ میں، کہ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا بلکہ وہ اعراب میں کسی دوسرے اسم کو فالو کرتے ہیں۔ گرامر کی اصطلاح میں انہیں توابع کہا جاتا ہے، اور توابع چار ہوتے ہیں: صفت، تاکید یا توکید، معطوف اور بدل۔ تو بدل کے بارے میں آج ہم اپنے کانسیپٹ ریوائز کر رہے ہیں کہ بدل وہ تابع ہوتا ہے جو اعراب میں اپنے مطبوع کی پیروی کرتا ہے، یعنی اسے فالو کرتا ہے۔ مزید
ایکسپلینیشن اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات دو الفاظ ایک دوسرے کے بعد اس طرح ذکر کیے جاتے ہیں کہ پہلا لفظ جو پہلے لایا جانے والا لفظ ہے وہ مقصود نہیں ہوتا، یعنی اصل وہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد جو دوسرا لفظ لایا جاتا ہے وہ مقصود ہوتا ہے، اور پہلے لفظ کو بطور تمہید لایا جاتا ہے، یعنی جو بات پہلے لفظ سے منسوب کی جاتی ہے اس کی نسبت فی الواقع دوسرے لفظ سے متعلق ہوتی ہے۔ پہلے لفظ کو گرامیٹیکلی مبدل منہ اور دوسرے لفظ کو بدل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بدل کی اقسام جو ہیں وہ عام طور پہ گرامر کی کتابوں میں 4 لکھی جاتی ہیں، لیکن چوتھی قسم جو ہے وہ بدل غلط ہوتا ہے، اور بدل غلط فصیح کلام میں ملتا ہی نہیں ہے، اور قرآن اور حدیث سے فصیح کلام کیا ہوگا، لہٰذا اس قسم کو میں نے بدل کی اقسام سے ویسے ہی خارج کر دیا ہے۔ تو باقی جو 3 اقسام ہیں ان کو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی قسم ہے بدل کل، وہ بدل جو مبدل منہ ہی ہو، یعنی مبدل منہ اور بدل دونوں جب ایک ہی ذات ہوں، ایک ہی چیز ہوں، تو اس بدل کا نام بدل کل ہوتا ہے۔ جیسے جاء زید صدیقک، میں نے سیان کلر میں مبدل منہ کو مینشن کیا ہے اور گرین کلر میں بدل کو مینشن کیا ہوا ہے۔ جاء زید کا ترجمہ ہوگا زید آیا، اور پھر مقصود زید نہیں تھا بلکہ صدیقو کا تھا، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے زید یعنی تیرا دوست آیا۔ اردو میں عام طور پہ اس کو ایسے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تیرا دوست زید آیا۔ قرآن مجید سے بھی ایک ایگزامپل میں نے بدل کی ہر قسم کی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے پر چلا۔ تو الصراط المستقیم سے مراد کون سا رستہ ہے؟ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، لہٰذا الصراط المستقیم جو ہے مبدل منہ ہے، اور صراط جو ہے وہ بدل ہے۔ بدل کی دوسری قسم جو ہے بدل باز کہلاتی ہے۔ یہ وہ بدل ہوتا ہے جو مبدل منہ کا ایک حصہ یا جزو ہو، جیسے عام عربی میں کہا جائے گا اکلت البطیخۃ، میں نے تربوز کھایا۔ اب ظاہر بات ہے تربوز 8-10 کلو کا بھی ہوتا ہے، تو میں آگے کہوں گا ثلثھا۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں ثلث کا اعراب جو ہے وہ البطیخہ کا اعراب ہی ہے، تو ترجمہ کروں گا میں نے تربوز یعنی اس کا تیسرا حصہ کھایا، یعنی میں نے 1/3 تربوز کھایا۔ 1/3 سے مراد ہے میں نے 1/3 تربوز کھایا، یعنی تربوز کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو اس میں سے ایک حصہ میں نے تربوز کا کھایا۔ اور قرآن مجید سے ایگزامپل وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ الناس یہ مبدل منہ ہے، تمام لوگوں پر فرض ہے نہیں، من استطاع الیہ سبیلا پر فرض ہے، یعنی اس پر فرض ہے جس کے اندر استطاعت ہو اس گھر کی طرف راستے کے اعتبار سے، یعنی جو استطاعت رکھتا ہو۔ تو اب یہاں پر من استطاع الیہ سبیلا جو ہے یہ الناس کا جزو ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ بدل کی تیسری قسم ہے بدل اشتمال، اور یہ وہ بدل ہوتا ہے جو مبدل منہ کا نہ کل ہوتا ہے اور نہ ہی جزو ہوتا ہے، بلکہ اس کا مبدل منہ سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہوتا ہے، اور اس کی ایگزامپل دی جاتی ہے جیسے بہرانی عمر عدلہ، عمر نے مجھے حیران کر دیا۔ اب عمر نے حیران کر دیا کیا مطلب؟ عمر پورے نے حیران کر دیا؟ نہیں، عمر کے عدل نے مجھے حیران کر دیا۔ اب جو اس کا عدل کرنا ہے وہ نہ تو عمر ہے اور نہ ہی عمر کا کوئی حصہ ہے، اس کا جزو ہے، لیکن عدل جو ہے اس کا تعلق ہے عمر کے ساتھ۔ اور قرآن مجید کی ایگزامپل یسألونک عن الشہر الحرام، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے شہر حرام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قتال فیہ، یعنی اس میں قتال کرنے کے حوالے سے۔ ان کا سوال جو ہے وہ شہر حرام سے متعلق نہیں ہے بلکہ شہر حرام میں قتال سے متعلق ہے۔ تو میں نے 3 اقسام جو ہیں، ایک عام عربی کی ایگزامپل اور ایک قرآن کی ایگزامپل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اب کچھ قواعد بدل کے حوالے سے جو ہیں وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں۔ مبدل منہ اور بدل میں تعریف و تنکیر کے اعتبار سے مطابقت ضروری نہیں ہے، لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے کہ مبدل منہ معرفہ اور بدل نکرہ ہو۔ البتہ معرفہ کا بدل نکرہ لانے کے لیے نکرہ کی صفت لانا ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی میں نے ایک عام ایگزامپل دی ہے اور ایک قرآن مجید سے ایگزامپل دی ہے۔ عام ایگزامپل ہے مررت بزید رجل عالم، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ العلق میں کہ لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ، تو یہاں پر ناصیہ کی صفت کاذبہ لائی گئی ہے اور اوپر والی ایگزامپل میں رجل کی صفت عالم لائی گئی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ مبدل منہ اور بدل دونوں اسم ظاہر بھی ہو سکتے ہیں اور اسم ضمیر بھی۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ بدل باز اور بدل اشتمال دونوں میں ایک ایسی ضمیر جو مبدل منہ کی طرف لوٹتی ہے وہ ہونی ضروری ہے، جیسے عالجت طبیب المریض رأسہ،
تو راسہو میں جو ہا کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مریض کی طرف لوٹ رہی ہے. اور ہمارے آج کے سبق میں خلقت، رفعت، نصبت اور ستحت میں جو ہیا کی ضمیر نائب فاعل والی وہ ضمیر مبدل منہو کی طرف لوٹ رہی تھی. اور آخری پوائنٹ اہم کہ اسم سے، فعل سے اور جملے سے بدل بنتا ہے اور کبھی کبھی جملہ مفرد سے بھی بدل بن جاتا ہے. اور یہ بھی ہمارے آج کے سبق میں سامنے آ گیا کہ ہم نے الابل کو مبدل منہو بنایا جبکہ اس کا بدل جو ہے وہ کیف خلقت ایک جملہ بنایا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ دیں گی. تو اب چلتے ہیں واپس اپنے سبق کی طرف. الابل جس کو ہم نے مجرور قرار دیا تھا اس کو مبدل منہو بنا کر کیف خلقت جو ہے یہ بدل بن جائے گا. پھر مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر مجرور ہو جائے گا الی حرف جر کے لیے، اور الی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ینظرون فعل کے، اور پھر ینظرون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا. اس طریقے سے پھر ہم اس کو جوڑ لیں گے. اب یہاں پر ایک سوال آپ کے شاید ذہن میں پیدا ہو رہا ہو کہ کیفہ کو جو حال بنایا ہے تو پھر اس کا ہم مفہوم کیسے لیں گے. تو یہ کہا گیا ہے کہ کیفہ خلقت جو ہے یہ ان معنی میں ہے کہ خلقت علی ای حال، یا لا ینظرون الی الابل کیف خلقت کو ہم لیں تو کچھ یوں بنے گا کہ لا ینظرون الی خلق الابل یا لا ینظرون الی کیفیت خلقها. اور ان تینوں جملوں کا جو میں نے بولے آپ کے سامنے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل ترجمہ نہیں ہے. تو پہلی مرتبہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ حال والے ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہاں پر ایک بات رہ گئی ہے وہ بھی کرنا ضروری ہے کہ شروع میں جو حمزہ آیا ہے یہ حمزہ جیسا کہ میں نے آپ کو اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بتایا تھا کہ ہر جگہ پر جو کویسچن والا لفظ ہوتا ہے وہ سوال کرنے کی معنی میں نہیں آتا. تو یہاں بھی یہ سوال کرنے کے معنی میں نہیں آتا کہ کیا وہ نہیں دیکھتے تو جواب دیا جائے کہ جی ہاں وہ نہیں دیکھتے یا وہ دیکھتے ہیں، بلکہ یہاں پر استفہام جو ہے اپنے حقیقی معنی سے نکل کر دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور دوسرے معنی جو یہاں لیے گئے ہیں وہ ہیں کہ یہاں پر حمزہ استفہام جو ہے یہ برائے استفہام انکاری ہے. اچھا، استفہام انکاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استفہام انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے انکار بصورت سوال. اس کی بہت ساری مثالیں دی جاتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں زندگی کا کیا لطف. تو یہاں پر کیا لفظ سے جو ہے وہ انکار کیا جا رہا ہے، یعنی بڑھاپے میں زندگی کا کچھ لطف نہیں. اسی طرح کیا ہمیں بزرگوں کی خدمت نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کرنی چاہیے. جیسے کسی آنکھوں والے کو میں کہوں کیا تم اندھے ہو تو اس کا جواب نہیں دے گا کہ جی نہیں یا ہاں، یعنی یہ بتایا جاتا ہے تم اندھے نہیں ہو. تو کافی تفصیل سے میں نے آپ کو یہ آیت جو ہے وہ سمجھا دی ہے. اب اس کا اگر ہم لفظی ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا، افلا ینظرون تو کیا وہ نہیں دیکھتے الی الابل اونٹوں کی طرف، کیف خلقت کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے. آیت نمبر 17 ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 18 کی طرف. آیت نمبر 18 ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اس کے الفاظ بھی الگ کر کے آپ کے لیے لکھ دیے گئے ہیں. پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف عطف ہے، اور الہ حرف جر ہے، السماء اسم، کیفہ اسی طرح اسم استفہام، اور رفیعت اسی طرح فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے. تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اتنا وقت نہیں ہمارا لگے گا. واو کو عطفہ قرار دیا جائے گا، الی السماء جار مجرور کا مجموعہ ہو جائے گا، اور اس کا عطف جو ہے ہم پچھلے جار مجرور پر کر دیں گے. اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو چیز معطوف علیہ سے پہلے ہوتی ہے وہی چیز معطوف سے پہلے بھی ہوتی ہے. یعنی اس کا ہم نے عطف کیا ہے نا لا ینظرون الی الابل میں الی الابل پہ، تو الی الابل سے پہلے کیا ہے لا ینظرون، تو یہاں بھی ہم لا ینظرون کو ہی محذوف مان کر بات سمجھ سکتے ہیں. ولا ینظرون الی السماء، لیکن گرامیٹیکلی ہم جو ہے اس کا عطف الی السماء کا الی الابل پہ کریں گے. اس کے بعد پھر کیفہ آ گیا ہے، اسم و استفہام اور حال کے طور پہ استعمال ہوا ہے. پھر رفعت ہے، رفعت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں رافع عین مادے سے مجہول کا صیغہ ہے، اور ہیا ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، اور وہ ہیا کی ضمیر جو ہے لوٹ رہی ہے السماء کی طرف. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ السماء جو ہے عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتا ہے. پھر یہ کیفہ رفعت جو جملہ فعلیہ بنا ہے یہ بدل ہے السماء سے. گویا اگر پورا انالیسس رکھوں تو الہ حرف جر ہے، السماء مبدل منہ ہے، کیفہ رفعت جملہ فعلیہ ہو کر بدل ہے، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مجرور ہوا الہ حرف جر کے لیے، اور الہ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ عطف ہو گیا الی الابل پر. اور اس کا لفظی ترجمہ اگر رکھنا چاہیں تو کچھ یوں بنے گا وَإِلَى السَّمَاءِ اور آسمان کی طرف، کیف رفعت کہ وہ کیسے بلند کیا گیا.
اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر 19 کی طرف. آیت نمبر 19 ہے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اس کے الفاظ بھی بالکل اتنے ہی ہیں جتنے پچھلی آیت کے الفاظ تھے. واو عاطفہ ہے، الا حرف جر ہے، الجبال جو ہے الجبل کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، اور فعال کے وزن پر یہ جمع مکسر ہے. کیفا اس میں استفہام حال کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور نصیبت فعل مجہول ہے. اس کے مادے کو اسکرین پہ آپ دیکھ لیں، نون صاد با اس کا مادہ ہے. باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے. نصب ینصب نصبا، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو گاڑنا، جمانا، اور ایک معنی ہے کسی کو تکلیف دینا، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے. اس سے پہلے ہم نے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، وہاں پر ناصبہ جو نون صاد با مادے سے لیا تھا تھک جانا کے معنی میں، اس کا باب اور تھا، ذہن میں رکھیے گا. وہ باب سین سے استعمال ہوا تھا. تو باب سین سے جب یہ فعل استعمال ہوتا ہے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں تھک جانا، اور باب ضاد سے جب استعمال ہوتا ہے نون صاد با تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو گاڑنا یا جمانا. تو یہاں پر یہ گاڑنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. پھر انالیسس اس کا کر دوں کہ الا حرف جر ہے، الجبال مبدل منہو ہے، کیفا نصیبت جملہ فعلیہ ہو کر بدل بنا الجبال کے لیے، مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر مجرور ہوا الا حرف جر کے لیے، اور الا حرف جر اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہو گیا الل ابلی کے لیے. اور پھر الل ابلی معطوف ہے، اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر متعلق ہو جائے گا لا ينظرون فعل کے، اور پھر لا ينظرون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مکمل انالیسس کر لیا جائے گا. اور نصیبت میں جو ہیا کی ضمیر ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ الجبال کی طرف ہے، اور الجبال چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے، اور غیر عاقل کی جمع کے لیے ضمیر بھی عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. اور آیت کا ترجمہ ہم دیکھ ہی چکے ہیں خان صاحب کے ترجمے میں. بہرحال پھر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے جمائے گئے، کیسے گاڑے گئے. اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف جو کہ آیت نمبر 20 ہے، اور وہ ہے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اس کے الفاظ بھی الگ کر کے لکھ دیے گئے ہیں، اور بالکل ویسی الفاظ ہیں تقریباً جیسے پچھلی آیت کے الفاظ تھے. واو حرف ہے، عاطفہ ہے، الا حرف جر ہے، الارض جو ہے یہ اسم ہے، کیفا پھر اس میں استفہام، اور سطحت فعل ماضی مجہول کا سیکھا ہے. اور اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مادہ سین طا اور ہا با فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے. سطح یستح سطحن، جس کے معنی بچھانا کے یا ہموار کرنا کے ہوتے ہیں، اور آیت کا ریفرنس خان صاحب نے یہی دیا ہے. اب اس کے اعراب کی طرف آ جاتے ہیں. تو واو جیسے میں نے کہا کہ عاطفہ ہے، الا حرف جر ہے، الارض مبدل منہو ہے، اور کیفا سطحت جملہ فعلیہ ہو کر بدل بن گیا الارض کے لیے، اور مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر یہ مجرور ہو جائے گا الا حرف جر کے لیے، اور الا حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ معطوف ہو جائے گا الل ابلی کے لیے. اور پھر الل ابلی معطوف ہے اپنے تینوں معطوفوں سے مل کر متعلق ہو جائے گا لا ينظرون فعل کے، اور لا ينظرون فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اور اس حصے کا ہم انالیسس پہلے ہی کر چکے ہیں. تو الحمدللہ جی سورۃ الغاشیہ کی 4 آیات ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہیں. میرا خیال ہے سبق کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں تاکہ نیکسٹ لیکچر میں ہم فریش ہو کے اگلے ٹیکسٹ کو تسلی سے انالائز کر سکیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.